میں تو اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو جج صاحب کہہ رہے تھے کہ میں رات کو نہیں سوتا, مجھے بہت پریشانی ہے جب سے میں نے سزا دی ہے. یہی بات کہتے تھے کہ یار یہ میں نے کیا کیا, ملک میاں نواز شریف صاحب کو میں نے غلط سزا دی ہے, ملک صاحب میاں بٹ صاحب کو ایسا کریں, میں میاں صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. ملک ارشد نے اپنے منہ سے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو میں نے سزا دی وہ مجھے ایک ایسی کوئی ویڈیو دکھائی گئی. اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہوا ہے کہ میں نے جس کام کے لیے اتنی کوشش کر رہا تھا ٹیسٹنگ کی وہ ہو گئی ہے, کیونکہ ملک ارشد صاحب جو تھے ان کے ساتھ پولیس تھی, اسکواڈ ساتھ. جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کے مرکزی کردار ناصر بٹ نے بالآخر پاکستان ہائی کمیشن سے جو فورینزک رپورٹ انہوں نے آڈیو اور ویڈیو بنائی تھی جج ارشد ملک کی, اس کو پاکستان ہائی کمیشن نے باقاعدہ طور پر اس کو اٹیسٹ کر لیا ہے. اس سے پہلے ناصر بٹ یہاں لندن ہائی کمیشن میں تقریباً 4 سے 5 دفعہ آئے تھے, لیکن ہائی کمیشن نے ان کو انکار کر دیا تھا. پاکستانی فورن آفس ہائی کمیشن کا کہنا تھا کہ ان کی طرف سے اجازت نہیں ملی. اب لندن ہائی کمیشن نے اس فورینزک رپورٹ کو باقاعدہ طور پر اس کو اٹیسٹ کر دیا ہے, یعنی اس کی اب حکومت پاکستان اس رپورٹ کی اوتھینٹسٹی کو مانتی ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. جو نواز شریف کے جو کیس چل رہا ہے, جو فلیگ شپ ریفرنس ہے, اور دوسرا جو ان کا کیس ہے, اس حوالے سے ہم ناصر بٹ سے پوچھتے ہیں. پیپرز جو فورینزک رپورٹ ہے اس کو آج اٹیسٹ کر دیا گیا, کیا ہوا آج جہاں آپ لندن ہائی کمیشن تقریباً 3 گھنٹے اندر ہے, کیا ہوا؟ میں آج ایمبیسی میں آیا لندن ہائی کمیشن, تو میں نے کہا جی کہ مجھے وہ پیپر جو ٹیسٹ کرنے تھے, آپ نے مجھے کہا جی کہ آپ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرڈر لائیں, کیونکہ میں 6 مہینے سے چکر لگا رہا تھا. آخر میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر حاصل کر لیا. آج میں اس کی کاپی لے کے آیا تھا اور میں نے ان کو کہا جی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں, اس کی کاپی ہے, اور اب مجھے آپ کسی طرح بھی انکار نہیں کر سکتے کورٹ کے آرڈر کو کہ آپ مجھے ٹیسٹ کر کے دیں. انہوں نے اب بالآخر مجھے آپ 2 گھنٹے بٹھائی رکھا پھر, اور انہوں نے کہا جی ہم پوچھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ. میں نے کہا جی یا آپ مجھے لکھ کے دے دیں یا ٹیسٹ کر دیں. تو انہوں نے اب مجھے ٹیسٹ کر دیا, اور مجھے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہوا ہے کہ میں نے جس کام کے لیے اتنی کوشش کر رہا تھا ٹیسٹنگ کی وہ ہو گئی ہے. اب انشاءاللہ یہ ثبوت وہاں جا کے کھلیں گے تو قوم کو پتہ چلے گا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ کن لوگوں نے کیا زیادتی کی, اور جج ارشد ملک نے جو کچھ کہا وہ سامنے آئے گا. وہ اور دوسری بات جو ویڈیو تھی آڈیو وہ اوریجنل ہے. میں پھر برملا کہہ رہا ہوں, اگر وہ اوریجنل نہ ہو تو میں خود جا کے ڈالا جیل کے باہر کھڑا ہوں گا, مجھے آپ جیل بھیج دیں, کیونکہ یہ اوریجنل تھی, اس لیے میں اس کے لیے کافی کوشش کر رہا تھا. اللہ نے مجھے کامیابی دی. کافی دفعہ آپ آئے جہاں پر, لیکن جو ہائی کمیشن نے یہ اٹیسٹ نہیں کیا تو اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ فورن آفس نے ان کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے. ان اے وے ہائی کمیشن پہلے یہ کہتا تھا, ان کا جو سٹانس یہ تھا کہ شاید یہ فورینزک رپورٹ ٹھیک نہیں ہے. اب کیا سمجھتے ہیں, ڈیل کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اور یہاں آج یہ کافی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب آپ کی جو آڈیو اور ویڈیو ہے جس کو یہاں کی 2 فرمز نے اس سے پہلے وہ اٹیسٹ کیا تھا, اب پاکستان ہائی کمیشن پاکستانی حکومت نے اس کو پرمٹ کیا کہ اس کو اپروو کیا جائے, اس کو اٹیسٹ کیا جائے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, میں یہ تو ابھی بھی ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ تو ہائی کورٹ کا آرڈر تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر. میں نے کہا تھا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا, یا آپ مجھے سائن کر کے دیں یا لکھ کے دیں کہ اب اس کو اب پھر بھی ٹیسٹ نہیں کرتے, ہائی کورٹ کا آرڈر کو آپ نہیں مانتے. انہوں نے پھر مجھے 2 گھنٹے بڑے رکھا, جی ہم وہاں سے پوچھتے ہیں, یہاں سے پوچھتے ہیں. میں نے کہا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. تو بس کو اللہ کا کرم ہوا ہے, ایمبیسی والوں نے یہ ٹیسٹ کر دیا ہے. مجھے یہ شک تھا کہ اب یہ ہائی کورٹ کا آرڈر انشاءاللہ ضرور مانیں گے, کیونکہ ان کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتی. یہ اس حکم کے بعد انہوں نے یہ سائن کیا. فورینزک رپورٹ جو ہے آپ کے پاس, اس میں اگر آپ بتا دیں کہ اس میں ہے کیا, یہاں پر اس حوالے سے یہ آپ نے پروسیس کیا تھا, آپ نے کس کو ہائر کیا تھا, اور اس جو فورینزک رپورٹ کا جو یہاں پر جو سائنٹیفک جو اس کا انالیسز ہوا اس میں لکھا ہوا کیا؟ اس میں اب دیکھیں, اب یہ کورٹ میں میٹر چل رہا, لکھا ہوا بس یہی ہے جو میں بتا رہا تھا. جس کو یہ میری بات نہیں مان رہے تھے, ملک ارشد نے اپنے منہ سے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو میں نے سزا دی وہ مجھے ایک ایسی کوئی ویڈیو دکھائی گئی جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا تھا کہ یار یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو میں اپنے آپ کو مار دوں. تو میں نے پوچھا وہ کیا ویڈیو تھی؟ اس نے کہا ان کے پاس کوئی پرانی ویڈیو تھی, وہ مجھے دکھائی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا. تو میں پھر اس کے انڈر پریشر اتنا تھا کیونکہ میں مجبور یا جو بھی, اب اتنی چیزیں ہیں نا کورٹ میں جب کھلیں گی, کہ وہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ کو جن لوگوں نے اس کیس میں رکھا ہے تو چھوڑنے کے لیے تو نہیں رکھا, ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں جج صاحب کہہ رہے ہیں. تو جج صاحب کہہ رہے تھے کہ میں رات کو نہیں سوتا, مجھے بہت پریشانی ہے جب سے میں نے سزا دی ہے
تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں خود جا کے میاں صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کیوں سزا دی، کیا وجوہات تھی، کیونکہ مجھے نہ کوئی کک بیک نہ کوئی کرپشن نظر آئی، نہ وہ یہ چیز ثابت کر سکے کہ میاں صاحب نے کچھ ایسی کرپشن کی ہے، لیکن وہ پھر بھی بجے تھے کہ سزا دیں۔ تو پھر اس طرح کے بعد جو کچھ یہ ویڈیو آڈیو میں آیا وہ میں نے لوگوں نے وہ دیکھا سنا، اور عمران خان حکومت یہ چاہتی تھی کہ یہ فرانسک رپورٹ اس کی، کیونکہ انہوں نے چیک کر لیا تھا کہ اوریجنل ہے، تو اس لیے وہ گھبرا رہے تھے کہ وہ لوگ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے جتنی بھی محنت کچھ ہوئی اس کا انشاءاللہ پھل ملے گا، اور میاں نواز شریف صاحب اب عدالت میں جب یہ ثبوت کھلیں گے تو اللہ کے حکم سے ان کو جو سزا دی گئی وہ ختم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے آپ نے یہ بھی کہا ہے پبلکلی، آپ کہہ بھی چکے ہیں، اور مریم نواز نے بھی یہ کہا تھا کہ بعض کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں جو آپ نے ابھی تک ریلیز نہیں کی اور آپ کے پاس لنڈن میں آپ نے سٹور کر رکھی ہیں، ان ویڈیوز کے حوالے سے بتائیں وہ کیا ہے؟ بس میں یہ صرف ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے، یہ اتنی ویڈیو کافی ہے میاں صاحب کی بے گناہی کے لیے، تو اگر پھر بھی مجھے اسٹرگل کرنا پڑی ہے میں تو اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جو اس پہ ہی فیصلہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر اس پہ فیصلہ نہیں ہوتا، مجھے یہ عمران خان حکومت اور بہانے ڈھونڈتی ہے اور یہ اس سے پیچھے ہٹتی ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے اسی پہ فیصلہ کرنا ہوا تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن اسی پہ فیصلہ ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ یہ پورا میڈیا میں بڑا وائڈلی یہ پبلسائز ہوا تھا کہ آپ نے شاید جو جج ارشد ملک ہے اس کو بلیک میل کیا یا اس کو تھریٹ دیا اور پیسوں کی اس کو آفر کی۔ یہ 3 بڑے الزامات ہیں، کیا آپ نے اس کو بلیک میل کیا، تھریٹ کیا یا کوئی پیسوں کی آفر کی تھی؟ دیکھیں یہ تو وہ بالکل جب ملک ارشد اس ویڈیو کے بعد جب ملک ارشد صاحب نے یہ باتیں ساری کی تو ایف آئی اے عمران خان حکومت کے نیچے ایف آئی اے اس نے انویسٹیگیشن کی، جتنے بندوں کے نام لیے وہ سب بے گناہ ہوئے، کیونکہ ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں، کیونکہ ملک ارشد صاحب جو تھے ان کے ساتھ پولیس تھی، اسکواڈ ساتھ چلتے تھے، اگر ان کو کوئی ذرا سی بھی بات کہے تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ اسے ملے ہی نہ۔ میں تو ان سے ملتا تھا، وہ مجھ سے ملتے تھے، اگر میں ذرا سا ایسا کوئی کام کرتا یا کچھ، میں نے تو سوچا بھی کبھی نہیں کہ میں ان کو کسی چیز پہ کوئی پریشرائز کروں یا کچھ کروں، یہ بالکل ایسی من گھڑت تھی۔ اس کا فیصلہ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ نے کر دیا، انہوں نے ملک ارشد صاحب کو کہا کہ آپ کوئی ایسا پروف نہیں دے سکے کہ آپ کو ناصر بٹ یا میاں نواز شریف کسی نے آپ کو پریشرائز کیا ہے، تو اس لیے اب وہ ان کی نوکری بھی ختم ہو گئی ہے، اسی وجہ سے کہ میری بات سچی ثابت ہوئی، جو ملک ارشد صاحب الزام لگا رہے تھے وہ سچے نہیں تھے۔ آپ نے کسی سٹیج پر ان کو بلیک میل نہیں کیا؟ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن آپ کی ان کی دوستی بہت پرانی تھی، کتنے عرصے سے آپ ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ دیکھیں وہ میرے بھائی ہیں، عارف بٹ اللہ ان کو جنت دے، وہ فوت ہو گئے، ان کے دوست تھے، میرے بھی اہلوائے ان سے رہتی تھی، لیکن یہ جب سزا دے چکے تو پھر اس کے بعد ملک صاحب مجھے زیادہ ملاقات ہوتی تھی، ہر دفعہ یہی بات کہتے تھے کہ یار یہ میں نے کیا کیا، میاں نواز شریف صاحب کو میں نے غلط سزا دی ہے، ملک صاحب میاں بٹ صاحب کو ایسا کریں، میں میاں صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کیسے ملیں گے؟ میں نے ان کے کہنے پہ 2 دفعہ 3 دفعہ میاں صاحب سے ریکویسٹ کی، میاں صاحب نے کہا بٹ صاحب میں نے ان کو مل کے کیا کرنا ہے، انہوں نے مجھے سزا دے دی ہے، اب میں نے بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چھوڑ دیا ہے، وہ ملک ارشد صاحب کو کہیں اگر کوئی آپ کو غم ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے تو آپ خود بتائیں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں، میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اور پھر ملک ارشد صاحب نے مجھے انسسٹ کیا کہ میں نے میاں صاحب سے ملنا ہے، پھر میں نے جا کے ان کو ملا۔ جج ارشد ملک سے پاکستان میں بھی ملاقاتیں ہوئیں، لیکن آپ سعودی عرب بھی ان کے ساتھ گئے، ویڈیو تو آپ نے بہت تھوڑی سی سامنے پیش کی ہے، تو آپ کے پاس اوورآل اور کتنی زیادہ ویڈیوز ہیں؟ میرے پاس بس دیکھیں میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، بس میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی ویڈیو ہی کافی ہے میاں صاحب کی بے گناہی کی، اور یہ جو ثبوت جب کھلیں گے تو پھر پاکستانی عوام دیکھے گی، کورٹ میں پتہ چلے گا کہ میاں نواز شریف کو کس طریقے سے ایک پورا پلان بنا کے تو ان کو سزا دلائی گئی، جس کے پیچھے کوئی سچائی نہیں تھی۔ Properties, London's properties made basis for this qualification. Disqualification from PM status. Full stop.
during trial, London properties made basis for disqualification from PM status during trial. full stop to both during trial. And during trial. During trial, case failed. Case failed as prosecution could not establish link oblique involvement of accused with acquisition of acquisition of London's properties. London properties. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟ ਕਰਸਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਾਬ ਘੁਮਾਸਾਂ ਆਖਰ ਤੇ ਵਾਇਲਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਘੁਮਾਈ ਛੜੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਟ ਕਰ ਛੜਿਆ ਉਧਰੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਜਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਥ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਟ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖਿੱਚ ਛੜਿਆ ਆਖਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਅਸੀਂ ਆ تو وہ مطلب زیادہ مسئلہ بنے گا پھر محنت یہ نہ کھولتے مطلب کوئی چیز ویسے نہیں محنت ہو رہی حکومت بنی فیل ہوئی ہے فیل کرنا چاہیے انہوں نے سارے کو موومنٹ چلائی ہونی اس سے تک ETC ایٹسٹرا were received